حضرت عثمان کے مخالفین ہوتے ہیں. حضرت عثمان کو بھی تسی مروایا ہے سرکار, ہاں بنو امیہ نہیں مروایا. بعد میں پھر خون آلود جو ہے نا کرتا جا کے جامعہ دمشق میں لٹکا دیا, پوری کہانی ایک جمع کرنے کے لیے. بینیفیشری ہوئے ہیں نا بنو امیہ, بینیفیشری ہوئے ہیں نا. اور یہ آپ آج کی جدید پالیٹکس میں بھی دیکھیں گے, کئی خاندانوں میں لوگ شہید ہوتے ہیں اور پیچھے ان کے سکسیسر جو ہے نا وہ ان کے خون کے اوپر سیاست کر رہے ہوتے ہیں. یہ خون آلود کرتے آج بھی لوگوں نے لٹکائے ہوئے. جی یہ فرما رہے ہیں حضرت جی کہ بنو امیہ ہی جو ہے ذمہ دار ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے, اور یہ جو خون آلود کرتا لے کے گئے تھے دمشق حضرت میں, عثمان یہ معاذ اللہ ایک ڈرامہ تھا, اور اس کو قیاس کر رہے ہیں موجودہ زمانے کی سیاست پر کہ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی خود ہی قاتل ہوتا ہے اور خود ہی اس کے خون کا دعویٰ بھی کرتا ہے. یہ موجودہ زمانے پر قیاس کر کے بات کہہ رہے ہیں. کوئی ایک بھی مستند دلیل انہوں نے نہیں دی, ایک بھی دلیل. یہ جو ویڈیو کٹ کی گئی ہے اس میں ایک بھی دلیل انہوں نے نہیں دی, اور جو بھی ویڈیو ان کی تفصیلی ہیں, کوئی کہے گا نہیں یہ ویڈیو لمبی ہے اور اس میں اور بھی بات ہے, ان میں بھی کوئی ایک بھی مناسب صحیح دلیل انہوں نے نہیں دی ہے کہ بنو امیہ قاتل تھے یا اس قتل میں شریک تھے یا اس قتل میں کسی قسم کا حصہ تھا. کوئی دلیل انہوں نے نہیں دی. دوسری بات, انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فائدہ بنو امیہ کو ملا. اچھا یاد رہے, بنو امیہ کہہ کر اشارہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ہے کہ بنو امیہ کو اس کا فائدہ ملا. یہ بات اتنی خطرناک ہے مقدمہ کہ بھائی جس نے اس سے فائدہ اٹھایا وہی اس کا قاتل ہوا. یعنی جو فائدہ ملا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا, وہ فائدہ بنو امیہ کو ملا کہ بنو امیہ کو حکمرانی مل گئی. وہ فائدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قتل سے جس کو فائدہ ہونا تھا گویا وہی قاتل ہے. بہت خطرناک بات ہے یہ, اتنی خطرناک ہے کہ اس کی زد میں سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. اس قتل کی زد میں سب سے پہلے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں, کیونکہ خلیفہ تو وہی بنے, پہلے خلیفہ وہی بنے. ہم یہ نہیں کہتے اس کی زد میں, مگر آتے ہیں آپ اس جھوٹے کی بات کی وجہ سے. یہ میرا کہنے کا مطلب ہے. جو قاتلین تھے, ہنگامہ سا ایک تھا, تو جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بلوائی آئے تھے اور جن لوگوں نے قتل کیا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, سب سے پہلے دھڑا دھڑ بیعت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ تو وہی تھے, وہی سب سے پہلے بیعت کرنے والے تھے, وہ بیعت کرنے والوں میں شامل تھے. اور یہ متفق علیہ امر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میں قاتلین عثمان یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بلوا کرنے والوں کی جو بڑی تعداد تھی وہ شامل تھی. یہ متفق علیہ مسئلہ ہے. اب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شیعہ یعنی شیعان امیر معاویہ نے بیعت نہیں کی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور یہ بات صحیح بھی ہے کہ بیعت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کی تھی, بلکہ آپ کا مطالبہ تھا کہ پہلے خون عثمان کا بدلہ لیا جائے پھر بیعت کی بات آئے گی. تو بیعت تو نہیں کی تھی انہوں نے. اب دوسری طرف قاتل بھی کہتے ہو, کیونکہ بیعت جو کرنے والے تھے ان میں سے ایک حصہ چھوٹا سا قاتلین عثمان کا بھی تھا. تو قاتلین عثمان اور بلوائی جو تھے اور ہنگامہ کرنے والے جو تھے, انہوں نے تو بیعت کر لیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر, اور بنو امیہ یا شیعان امیر معاویہ اور خود امیر معاویہ نے تو بیعت کی ہی نہیں تھی. تو اب یہ منطق لگائیے کہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بنو امیہ اس کے فائدہ اٹھانے والے تھے. بھئی فائدہ اٹھانے کی اگر بات ہے, حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی ان لوگوں کی نظروں میں, تو وہ تو زد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کے پڑتی ہے. پھر کیا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ نہیں تھی
کہ یہی لوگوں نے یہ بات کی ہے، اور جیسا کہ بعض جو ہے جھوٹے یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں بھی وہ شریک تھے. تو اس طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں تھی یہ بات جو آپ نے ان کے خلاف حکومت پوری کر دی تھی. اور خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبہ قصاص پر، یعنی جب خون عثمان کے بدلہ کا مطالبہ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت علی نے یہ بات کیوں نہیں کہی کہ آپ خود حضرت عثمان غنی کے قاتلوں میں سے ہیں، یا آپ کے ساتھ والے قاتلوں میں سے ہیں، یا آپ بذات خود قتل میں تو شریک نہیں ہیں لیکن آپ بھڑکانے والوں میں سے ہیں، یا آپ شہ دینے والوں میں سے ہیں، یا آپ کا کوئی کردار ہے. یہ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا، بلکہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ پہلے بیعت کیجئے، اس کے بعد میں خون عثمان کی بات ہوگی. یہ جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کے شیعہ یعنی بنو امیہ یا اور دیگر لوگ اس میں کسی بھی طرح شامل ہوتے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب ضرور دیتے. اور آپ نے اپنی دنیا داری پر امیر معاویہ کو قیاس کر لیا. یعنی موجودہ زمانے کی گندی سیاست، مطلب جو لٹیرے، جو ڈاکو، جو اچکے، جو چور، اس ٹائپ کے لوگوں کو قیاس، اپنے زمانے کے لیڈروں پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیاس کر رہے ہو. یہ کتنا بڑا سنگین مسئلہ ہے اور کیسا خطرناک جرم ہے یہ. اور یہ فکرہ جو اصل میں ہے نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، یہ فکر اٹھی کہاں سے آگے؟ یہ خیال یہ پیغمبر جی کو آیا کہاں سے؟ یہ خیال اصل میں شیعوں سے آیا ہے. شیعوں کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے اور وہیں سے یہ بات آئی ہے. اور اس کی ایک نظیر جو ہے اہل سنت کی بعض کتابوں میں موجود ہے. اصل میں تاریخ المدینہ المنورہ ابن ابی شیبہ کی ایک کتاب ہے، اور اس کتاب میں ایک روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح یہ خیال رکھتے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا میلان اور رجحان رکھتے تھے کہ ایسا ہو جائے. یہ روایت موجود ہے تاریخ المدینہ میں، اور مصنف جو ہے ابن ابی شیبہ کی یہ کتاب ہے. لیکن یہ میں نے پورا مضمون، اس پر ایک تحقیق ہے، ایک پورا عربی مضمون ہے، میں نے زید بھائی کو سینڈ کر دیا ہے، اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو کمنٹ باکس میں ڈال دیں گے. اس میں تفصیل سے دیا ہوا ہے، میں مختصر میں اس کو عرض کر رہا ہوں کہ اس میں ایک راوی ابن لہیہ ہے جس پر تہمت ہے حدیثیں گڑھنے کی، یعنی وضاع ہے، حدیث گھڑنے والا ہے، اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ غالی شیعہ ہے، غالی شیعہ، اور اس کی روایت جو ہے منکر ہوا کرتی ہے. تو اس روایت میں یہ شخص موجود ہے. بحیثیت سند یہ بالکل غلط ہے، اور بحیثیت متن بھی غلط ہے. خلاف دیگر شواہد تو اس چیز کے خلاف ہیں ہی. خود بعض دوسری روایات ہیں جن میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی میلان رکھتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا. تو یہ جواب ہوا اس بات کا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں یا بنو امیہ کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. اب دوسری ویڈیو چلائی جائے. دوسری ویڈیو شیخ مجھے ایسا لگ رہا ہے ایک بات شعبان بھائی یہ بھی محسوس ہے نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے جو لوگ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ شریک تھے، جنہوں نے اس پورے واقعے کا اپنا مشاہدہ کیا تھا، جو زمانے میں موجود تھے، ان کو یہ بات نہیں پتا چلی. یعنی حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ، یہ سب کے سب لوگ جو مطلب کبار لوگوں میں سے، صحابہ میں یعنی عشر مبشرہ میں یہ لوگ شامل ہیں. حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں. یہ اکیلے حضرت امیر معاویہ تھوڑی نا قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے. قصاص کا مطالبہ کرنے میں تو ان کے ساتھ یہ سب کبار صحابہ شامل تھے. تو اتنے بڑے بڑے کبار صحابہ جن کے زمانے میں یہ حادثات ہوئے، ان کو نہیں پتا چلا کہ حضرت امیر معاویہ شریک ہیں حضرت عثمان کے قتل میں. اور یہ 1400 سال بعد ایک پیغمبر ہے، اس نے تاریخی روایتیں جو ہے وہ پڑھ کر کے اس کو پتا چل گیا کہ حضرت امیر معاویہ بھی اس میں سازش میں شریک تھے. تو یہ بات تو پہلی ہی
جو جس نے تاریخ کا ادنا سا بھی مطالعہ کیا ہوگا، جس کی نظر میں روایتیں ہیں، وہ آسانی سے پتہ لگا سکتا ہے کہ یہ ایسا جھوٹ ہے جس پر مطلب اس کو پہلے ہی مرحلے میں نکار دینا چاہیے، اس کا رد بھی کرنے کی ایسی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنی مطلب فضول اور لایانی اور بے بنیاد الزام ہے حضرت امیر معاویہ پر. سوچو مرڈر کا الزام کسی پر بغیر دلیل بغیر پروف کے ایسے ہی، وہ بھی اتنے بڑی شخصیات صحابہ اکرام پر ایسی باتیں کہنا. اور جیسا کہ شیخ شعبان کا مجھے ایک جملہ بہت سالڈ لگا، انہوں نے کہا کہ جو چیز شیعہ حضرات صحابہ پر ڈائریکٹلی کہتے ہیں، یہ صاحب صرف رضی اللہ عنہ لگا کر وہی باتوں کو دہراتے ہیں. ہاں، یعنی کہ ایسی اس قسم کے بے بنیاد الزام، یعنی آج کے زمانے میں کوئی غیر مسلمان بھی ہے نا اس بات کو کسی طرح سے صحیح نہیں سمجھے گا. یعنی انصاف کسی کے نا تھوڑا بھی ہے تو ایسی بات مرڈر کا الزام لگا رہے ہو آپ کسی کے اوپر، اور بے بنیاد ایسے ہی خیالی، یہ کوئی بات بنتی ہے؟ یعنی چلیے، یہ میں چاہ رہا تھا کہ ایسی جو کلپس ابھی چلنے والی ہے اس پر حالانکہ شیخ شعبان اپنے طور پر جو جواب دیں گے، لیکن ساتھ میں اگر شیخ کفایت اور شیخ سرفراز کو کچھ اضافہ کرنا ہے تو ضرور کر سکتے ہیں انشاءاللہ. شیخ میں سیکنڈ کلپ چلاؤں ابھی؟ جی جی جی. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.